الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا وزير له ولا مشير له ولا خالق له ولا مضارع له ولا مقازم له ولا مداني له ولا مقارن له ولا مثل له ولا مثيل له هو الذي فرد بلا ند صمد بلا عيب وتر بلا كيف وسع كل شيء علما وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مخدومنا معصومنا معشوقنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أحوالنا وطبيب أقوالنا وطبيب أفكارنا وطبيب ظاهرنا وطبيب باطننا وطبيب عقائدنا وهادي طريقنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا أرفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أكرمنا أشجعنا أغلبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق والهدى وجعله للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على سيدنا محمد صل على كريمنا محمد صل على شفيعنا محمد صل على دليلنا محمد
صل على رفيعنا محمد صل على جميلنا محمد صل على رحيمنا محمد اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد صل على كمال محمد صل على قال محمد صل على قول محمد صل على جمال محمد صل على جمل جمال محمد صل على حال محمد صل على احوال محمد صل على احتوال محمد صل على ادب محمد صل على مفرد محمد صل على ظہر فجر عصر عشاء محمد صل على صلاة محمد صل على قیام محمد صل على رکوع محمد صل على جلوس محمد صل على جلسة محمد صل على سجود محمد صل على اصل وصل نسل فصل محمد صل على بیان لسان قرآن کلام فرقان محمد اللهم صل على محمد ثم صل على محمد صل على محمد صل على فقر قبر محمد صل على روضة محمد صل على تراب قبر محمد صل على روضة جدار محمد صل على آل محمد صل على أهل محمد صل على معال محمد صل على منال محمد صل على منهل محمد صل على منهال محمد صل على دين محمد صل على اسلام محمد صل على قرآن محمد صل على مذهب محمد صل على مسلک محمد صل على طریقت محمد صل على سیرت صورت محمد صل على حدیث محمد صل على وعظ محمد صل على بیان محمد صل على رعب محمد صل على حیبت محمد صل على وجاہت محمد ثم صل على محمد من هو محمد من هو محمد محمد هو خير الانام هو الامام دلیلہ بحجت قائلت طاہرت ظاہرت باہرت جائرت نادرہ متقنت مذکنت مسخنت محمنت محمنت مؤمنت مکملت مشرفت مدربت مکبرت معطرت منورت بجسم نظیم بآیات القرآن الکریم اللهم نشهد أن سيد ساداتنا ورونق جدراننا وهادي نظامنا وهادي جزيمنا وشافي عليلنا وراوي خليلنا ورونق إيماننا مبين قرآننا اللهم نشهد أنه رسولك ودليلك وحبيبك وخليلك ورفيقك ورديك بالآيات القرآن الكريم اللهم صل على محمد ثم صل على محمد صل على محمد صل على ابو بکر محمد صل على عمر محمد صل على عثمان محمد صل على علی محمد صل على فاطمة محمد صل على حسن محمد صل على حسین حسن محمد ثم صل على محمد صل على زین محمد صل على باکر محمد صل على جعفر محمد صل على تقی نقی علی حسن عسکری
وقاضم محمد صلی علی مہدی محمد اللہم صلی علی محمد من ہوا محمد من ہوا محمد محمد ہوا صاحب الطاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جميل السيف شفيع الامم صاحب الجود والكرم اللهم صل على محمد ثم صل على محمد صل على بدر حنين محمد صل على احد محمد صل على تبوك محمد صل على انف محمد صل على جبهة محمد صل على حبيب محمد صل على شعر راس محمد صل على شعر صدر محمد صل على اذنان محمد صل على يدان محمد صل على اسنان محمد صل على لسان محمد صل على رجلان محمد صل على كل جسم عضو محمد اللهم صل على محمد یہی میلاد ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کی ثنا کر رہے ہیں. بھئی حضور پہلے محمود ہیں. بولیے کیا ہے؟ حضور پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ شیر آل سنت و مناظر آل سنت مسلک رضا کے پاسبان محافظ حرمت مصطفیٰ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، صدارت فرما رہے ہیں. میں بندہ ناچیز بھی حضرت علامہ قاری سعید شوکت سعیدی صاحب حفظہ اللہ کی دعوت پر حاضر ہوا، چونکہ ان دنوں مسلسل پروگرام میں دن میں 3-3 4-4 طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، پر جب حضور کا نام لیتے ہیں نا تو کرنٹ آ جاتا ہے. ڈاکٹر سے پوچھے نا تو کہیں گے اتنا نہ بولیا کرو تو ختم ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں مصطفیٰ کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد. من ہوا محمد؟ محمد ہوا احمد ہوا حامد ہوا محمود ہوا قاسم ہوا عاقب ہوا فاتح ہوا حاشر ہوا خاتم ہوا دائن ہوا حاتم ہوا مہدن ہوا سراج ہوا رشید ہوا منیر ہوا بشیر ہوا نذیر ہوا یاسین ہوا طٰہٰ ہوا مزمل ہوا مدثر رسول ہوا نبی ہوا اول ہوا آخر ہوا ظاہر ہوا باطن ہوا شہید ہوا اولا ہوا رحمت للعالمین. میں نے عرض کیا یہی میلاد ہے. کیا ہے بولیے؟ اچھا جب ہم میلاد مناتے ہیں نا تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ خدا ہیں. توجہ ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں خدا سے ملا دیتے ہیں. وہ میں کیا ایسا نہیں ملایا، انہیں آپ بلایا تے کول بٹھایا تے او ادنا کے سارے ابھی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں نا صلی علی محمد اسا آپ نہیں کی دیاں، اسا تے ہاتھ جوڑن میں صلی علی اسا کیا صلی علی. بابے ہم سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اب میں سمجھائے بغیر نہیں جاواں گا، میں تو انہوں سمجھا کے جاواں گا جوانن بھی، چونکہ فتنے کا دور ہے، بد عقیدگی کا دور ہے. اپنے ایمان کو بچائیے. ہم نے نہیں کہا ہمیں کیا پتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے. رب نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا.
یہ اللہ کا خطاب آپ سے ہے، نہ کہ سن دے نہ ہو تک دے نہ ہو. یا اللہ سماتا میں کمزور ہیں تے اکھیاں میں اتنے قابل نہیں، تینوں تکیے تے تیرے فرشتے ہیں تکیے، دو موڈے تے بیٹھے ساری زندگی داڑیاں چٹیاں ہوں گی نظر کہندے ہیں حضور آتے ہیں تو نظر نہیں آتے، مگر فرشتے نہیں آئے حضور تو نہ کہیں نظر آئے. اکھ تے پیدا کرنا ویکھنا لی، لیکن دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو گولڈے کا تاجدار بولا اے صورت ہے بے صورت تھی. بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں. ایہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر دے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوشی گزر. اتا ہو سن کھوٹیاں تد کھڑیاں. میں نے کہا آنکھ چاہیے پیکر مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد جس کے سینے میں فیضان محمدی ہے وہ جان لیتا ہے کہ لباس بشریت میں اسی کا نور جلوہ فرما ہے. حضور پیدا ہوئے نا جی، وہ ان اللہ و ملائکہ اس پہ آتے ہیں. پھر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علامہ قاری محمد بلال چشتی صاحب. توجہ ہے جی؟ ہاں علماء کی عزت کرنی چاہیے. حضور کا عام امتی بھی جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے. بندے کتا رکھے ہوئے نا او دے گالو جو ہے پٹا تے کوئی مارے نہ بٹا. بندہ کہندہ ہے انہ ہے تینوں پتہ نہیں سائیاں خسم والا کتا ہے. حضور کا عام امتی بھی چھوٹا نہیں ہے. وہ کیا کہوں حیرت میں ہوں رتبہ رسول اللہ کا سب بڑوں سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا. مر گئے مرتے ہیں لاکھوں حسرت دیدار میں پر کہیں اٹھتا نہیں پردہ رسول اللہ کا. حضور کا تو چھوٹا جو عام ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اس سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، وہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلی حضرت توجہ ہے جی. حضور ہوئے نا پیدا، کیا ہوئے جی؟ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش شریف ہوئی مکہ شریف میں. جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم شریف میں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی اماں جان کے بطن عطر سے حضور پیدا ہوئے نا تے ایک گراما دیاتا یہ رواج ہوندہ ہے کہ جسے بچہ پیدا ہو جائے نا تے نال سجے کھبے اگے پچھے خاندان آلے گواڈی عورتاں جا کے ویکھ دیاں اے جڑا بچہ پیدا ہویا تو ویکھ دے نا کنج دے. ابھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے چونکہ ماڈرن دور ہے. وہ کہتے ہیں اساں کی کرنا جی؟ میں نہ کرو، پر ہم تو پرانی بات کر رہے ہیں نا. پیدا ہوئے نا سرکار تے پہ گی بنڈی بھئی عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے وہڑے میں اور آمینہ کے سین میں. اور پھر لوگوں کو تھوڑا زیادہ احساس تھا کہ ان کے والد گرامی دنیا سے پردہ کر گئے. یہ زیادہ احساس تھا بھئی ابا جی بھی کوئی نہیں تھے، جا کے ذرا ویکھ ہی آگئی. پہلے احساسات ہوتے تھے، اب احساسات ختم ہو گئے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو تھوڑے بہتے رہ گئے وہ اگلے کچھ عرصے میں ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. جس طرح کا نظام چل رہا، وہ عورتیں آئیں نا جب گھر میں تو انہاں جناب ویکھیا حضور میں، وہ ساریاں سوچے پہ گئیں. انہاں آکھیا دادے تے بھی نہیں گیا تے نانے تے بھی نہیں گیا، ادھا نک مامے نال بھی نہیں ملا، یہ گیا کس گیا؟ اس کی صورت کسی سے نہیں ملتی ہے، کس پر گیا ہے؟ اتنا حسین اور اتنا جمیل. وقت گزرتا گیا، سرکار نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا جو بات ان بوڑھیوں کو سمجھ نہیں آئی تھی نا،
اب آپ اعتراض کے حضور نکے جائے تو حضور نو کہیں پتہ لگیا بڑھیا میں نو ویکھن آئی ہیں سر اٹھائے نا فتاوہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی اٹھا کے پڑھی علماء دیوبند وہ پڑھے جا کر وہ فتاوہ ارے مصطفیٰ نے اپنے چاچے جناب عباس سے پوچھا کس سے جی چاچے نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ پتہ نہیں تو انہوں یاد ہوئے کہ نہ ہوئے کئی بندے ملتے نا بوڑھے چھوٹوں کو اور تو آتے نہیں پتہ نا تو نہ دادا تڑا بڑا سنگی جایا وہ اخنا جی ماں تے نہیں پتہ میں نکتے دے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو آپ پنگوڑے میں تھے اور آپ جب روتے تھے نا یا آپ کی انگلی اٹھتی تھی تو چاند آپ کی انگلی پر رقص کرتا تھا پتہ نہیں تو انہوں یاد ہوئے کہ نہ ہوئے حضور نے فرمایا چچا جان مجھے یاد ہے میری ماں نے مجھے باندھا ہوا تھا عرب کے اندر رواج ہوتا ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کو پٹھان باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کی آزاد سلامت رہیں ٹیڑے نہ ہو جائیں عربوں میں آج بھی رواج ہے کہا میری ماں نے مجھے باندھ دیا تھا مجھے تکلیف ہوتی تو اس تکلیف سے میں جب رونے کی کوشش کرتا تو چاند آ کے مجھے ہنساتا چچا جان آپ تو پنگوڑے کی بات کر رہے ہیں کہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں محمد ماں کے پیٹ میں تھا لوہے محفوظ میں قلم چلتا میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی آواز بھی سنا کرتا تھا وہ جو بوڑھیاں آکے باتیں کر گئی نا حضور کے سامنے بھی پتہ نہیں کس پر گیا ہے حضور نے فرمایا بدرہ تشریح کر دے تاکہ رہتی دنیا کو پتہ لگ جائے کہ محمد لباس بشریت میں جو صورت لے کر آیا ہے ارے وہ صورت بے صورت کی ہے جو رنگ لے کر آیا ہے وہ رنگ بے رنگ کا رنگ ہے سرکار فرماتے ہیں من رانی فقد ران حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا او جمال خدا اگر نہیں تم نے دیکھا محمد کو دیکھو وہی ہوں خدا نہیں ہے پر جدا بھی نہیں ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا باپ کبھی لیکن ہے کسی کا توجہ ہے دودھ نہیں دودھ بلا تشبیہ بلا آپ کو سمجھانے کے لیے دودھ ہے دودھ اس نو جس پہ رگڑ دے ہو کی بندا ہے لسی تے اتے آندا ہے پیڑا مکھن دا لسی کس سے بنتی ہے دہی سے وچ رہ گیا نا دہی انہوں جاگ لاندے ہو جمدا ہے پھر لسی رڑک دے ہو پھر جناب مکھن آندا ہے تے مکھن کو گرم کریں تو کیا بنتا ہے گھی اور بندہ کہ گھیو نو یہ مکھن ہے بندن کہیں کہ دماغ تیرا ٹھیک ہے اس کو گھی کہتے ہیں مکھن ہوتا ہے سفید رنگ کا گھی پڑ جاتا ہے پیلا تو لسی جو ہے اس کے اندر سے مکھن نکل گیا تو لسی رہ گئی اور اس کے پیچھے تھا دہی اس کو جب تھوڑا ہلایا جلایا تو بن گئی لسی اور جب دہی نہیں تھا تو اس سے پہلے تھا دودھ اور جب دودھ نہیں تھا تو وہ تھا گائے اور بھینسوں کے پیٹ میں اس سے پہلے وہ چارہ توجہ ہے نام بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی نام بدلتے ہیں وہ رب ہے اس نے محبوب مصطفیٰ کو اپنے نور سے بنایا حقیقت تو وہی ہے آپ اضافت تشریفیہ کہیں یا کوئی اور آپ نام دیں کوئی اس کی قدرت کا جو بھی آپ تعویلیں کرتے پھریں لیکن ہے اسی کی صفات کا مظہر ہے جمال کبریا ہے پیکر صفات خدا ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں
یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ ایک بار یا اجازت دے انہیں تو سجدے کر لیں. بھئی سجدہ کون کسی کو کرتا ہے؟ وہ جو توحید کی تعلیم مصطفیٰ سے پا رہے ہیں، ڈائریکٹ لے رہے ہیں. صدیق اکبر بکری آئی نا حضور دی بارگاہ، انہیں سیرے ہی تھلے ڈھا کے ٹنگا بھی بن لئیاں، سجدے پہ گئی. کون جی؟ میں کہ 4 ٹنگا لے سمجھ آ گئی تے 2 ٹنگا لے مولوی نے سمجھ آ گئی. وہ سمجھ گئے کہ مصطفیٰ ہے. حضور نے خود فرمایا ما بین فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، یعلم انی رسول اللہ، وہ جانتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، سوائے شیطان جنوں کے اور شیطان انسانوں کے. معلوم ہوا جو شان مصطفیٰ نہ سمجھے نا، وہ انسانیت کے لبادے میں شیطان ہے. جو ہے وہ انسانیت کے لبادے میں وہ شیطان ہے. میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا. صدیق اکبر نے دیکھا نا بکری سجدے ڈھائے پہ انہاں کیا یا رسول اللہ سنو بھی دیو نا اجازت. ساڈا دل نہیں کرتا کہ تو آڈا بدوہا دا مکھڑا تے واللیل دی ظلفاں بے کے سجدے پہ جائیے. حضور فرمایا ابو بکر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا خامنوں کو سجدے کریں، عورتوں سے کہتا جو کسی کی بیوی ہیں کہ اپنے اپنے خامنوں کو سجدے کیا کریں. آواز آ رہی ہے سیڈن تے؟ نہیں ہون تے سجدے کے کرنے، ہون تے سجدے کروان دیاں. یا ہو جی، یعنی ایک مرد کی اتنی تعظیم ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی، انہیں ایک خاص قوت عطا کی گئی، انہیں گھر کا سربراہ بنایا گیا. فرمایا اگر اجازت ہوتی تو محمد یہ اعلان کر دیتا کہ رب کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہے تو عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے جا کر. سرکار نے منع کر دیا. کئی مقامات پر صحابہ نے یہ التجا پیش کی تے اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی کشتہ اس کے مصطفیٰ نبی کریم دے دردہ سچا تے سچا گدا احمد رضا بریلی کا شاہ 100 سے زائد علوم پر اعلی حضرت کو دسترس ہے. ایک صفحہ پڑھے نا آپ کے فتاوے کا کتابوں کا، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ساڑھے جائے نکمے بھی پھنس جاندے بھی یہ لفظ کی. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، ایسے بٹن دبایا 2 لفظ لکھے تھے حدیث سامنے آ گئی. مکتبہ الفیہ آ گیا، مکتبہ شاملہ آ گیا، گوگل آ گیا. ایسے ایک لفظ لکھے نا پوری حدیث متن کے ساتھ سامنے آ جائے گی، حوالہ آ جائے گا. وہ دور جب کمپیوٹر نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، اتنے تے مولوی پھنس جانتے پھر فون کر دیں چکوال پیر صاحب ہے مسئلہ ذرا دسنا، تاں تو ٹیلی فون بھی کوئی نہیں، وہ آپ ہی پھنسیا تے نکلنا بھی اس آپ ہی. اس وقت بندے بھی ذرا سمجھدار ہوتے تھے، ہون تے پوچھتے ہی کوئی نہیں. بھئی جناب ہے کوئی مسئلہ بھی نماز دا، کوئی روزہ دا، کوئی مفسدات نماز کیا ہے، مکروہات کیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کیسے کرنا ہے، یا کوئی اور عقیقہ جو ہے اس کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں ہون تے پوچھتے ہی ہون آسی آپ بھی کر لانگے چھٹو پر. ہون راتی ٹی وی تے سن دیں نا جی او عالم آن لائن تے پروگرام تے صبح کے مولوی صاحب کو بھی استاد جی ادھر مسئلہ تے دسنا، استاد دسنا جی تھوڑے جی آگے پیچھے ہو جاؤں، او جی راتی تے مفسدہ بے دس رہے ہیں تسی یہ دس رہے ہو. ہون آ کے اپنے استادہ نے امتحان لیندے بندے جی ہون جناب امتحان لیندے بھی راتی تے ٹی وی تے کہہ رہے سن تسی تے اے دس رہے ہو. اب حالات یہ ہیں بریلی کے تاجدار بھی جب حاضر ہوئے نا دربار مصطفیٰ میں تو آپ فرماتے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. روکیے
روکیے، اگر ڈگ پہ پھر فیل ہو جاؤ گے۔ بھائی جو بندہ رازدان ہوتا ہے نا، اگر وہ راز کی حفاظت نہ کر پائے تو فیل ہے۔ ایجنسی کا بندہ ہو، سی آئی ڈی کا بندہ ہو، جتنی بھی ایجنسیاں ہمارے ملک کے پاکستان میں ہیں، اگر وہ بندہ کوئی راز جو ہے نا اسے افشا کرے گا تو کہیں گے اسے پھانسی دے دو۔ رب کے رازدان بھی کائنات میں موجود ہیں۔ حضور جو ہیں وہ سب سے بڑے رازدان ہیں۔ حضور علیہ السلام صاحب سر الاسرار ہیں، وہ کن کے بھی رازدان ہیں اور کن فیکون کے بھی رازدان ہیں۔ اور یہی کیفیت اللہ پاک نے کن والی سرکار کو عطا فرمائی ہوئی۔ ایک بندہ سی نا، وہ حضور دے سانگ لاندا، حضور کا استہزاء کرتا، یعنی جس طرح حضور کلام کرتے نا، کھڑا ہو کے آپ کا نقل اتارتا۔ حضور نے فرمایا کن کذالک، فرمایا ایسے ہی ہو جا، اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ادھر سے زبان مصطفیٰ سے بات نکلی نہیں، ادھر پوری نہیں ہوئی، یعنی نکلنے کی دیر ہے، ٹھک جا کے پوری ہوئی۔ یہ مصطفیٰ وہ ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ چونکہ پورے وجود محسوس سے حق کی قدرتیں اور اس کی صفات اور اس کے جمال کا لوگ اندازہ کر رہے ہیں کہ رب کا محبوب ایسا ہے تو محب کیسا ہوگا۔ اسی لیے تو ہمیں حکم دیا نا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا ادھے پیچھے پیچھے ٹرو تو میں تھوڑے نہ محبت شروع کر دیا گا۔ تسی آکو یا اللہ حضور دے پیچھے نہیں ٹرنا، سی اپنی راہ بنا کے 5 ٹائم نمازہ پڑھیں گے، اللہ فرمائے گا جا تیرے منہ تے مار دیں۔ کیا نمازیں اور کیا روزے، کیا حج اور کیا زکاتیں، کیا اعمال صالحہ اور کیا تسبیحات، یہ ساری تب جا کر مقبول ہوگی جب مصطفیٰ کی محبت مقبول ہوگی۔ حضور کی محبت کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ بعض ذہنوں میں بٹھا لیں، مولوی پٹھا لٹک جائے نا، پٹھا کیا، یہ سارے صوفی بیٹھے ہیں، ان کو صوفیوں کی جاگ لگی ہوئی ہے۔ وہ کہا نا تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، او کی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، جاگ بنا تد نہ ہی جب دے باہو، پہلے لال ہون کر کر کے ہوں۔ ان ساروں کو جاگ لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی دربار کی، کسی نہ کسی درویش کی، کسی نہ کسی محمدی ملنگ کی، کسی نہ کسی محمدی فقیر کی، کسی نہ کسی کلندر کی، کسی نہ کسی نجیب کی، کسی نہ کسی نقیب کی۔ جتنے بیٹھے سارے غوث اعظم کے غلام ہیں۔ احتام بیٹھے ہو یہ جاگ لگی ہے، دودھ پھٹیا سلامت ہے، جب بھی بنے گا فائدہ مند ہوگا۔ جس حصے میں عمر کے جا کے یہ جو کچھ بھی بنے گا فائدہ مند ہوگا۔ آج دنیا میں پوری دنیا عالم کفر، اس سے ہماری طاقت یہودی نصرانی عیسائی ملئی اور بدعقیدہ لوگ کوششیں کر کر کے تھک گئے کہ ان کے سینوں تے مصطفیٰ کا حب نکال دیں، عشق نکال دیں، محبت نکال دیں۔ اور فرانس والے کتیا بنائے خاکے، انہاں بنائے خاکے تے تو آواز آئی پنڈی جو 10 کروڑ واری مصطفیٰ تے درود پاک بھیجنا ہے۔ کراچی آواز آئی 1 ارب بار بھیجنا ہے، کوئی کہہ رہا جی 1,00,000 دفعہ بھیجنا ہے، کوئی آپ پہ بہ گیا سیدی یا رسول اللہ۔ اور تمہارے بھونکنے سے، تمہارے خاکے بنانے سے، تمہاری بکواسات سے محمد کو فرق کچھ نہیں پڑتا، وہ تو ورافانا لگا ذکر کا تاج پہنے ہوئے ہیں۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ جی فراش والے کتوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں بندہ لگ رہا سی نا تے راتی انہیں کہا چاند ہوتا ہے تھک سٹی ہوتے تو وہ اپنے منہ جا کے پہ جائے چاند پر بھی کبھی تم جھک سکتے ہو کتا ساری رات چاند کو بھونکتا ہے چاند وہیں پر ہے چاند کو اس کی بھونک سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جگمگا رہا ہوتا ہے حضور علیہ السلام تو چاند بھی نہیں ہے حضور تو سراج منیرہ ہے حضور تو وہ چمکتا ہوا روشن سورج ہے کہ جن کی تمازت سے نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں اے فرانس والے اے موبائل سارے نپیں ادھے وچ ایک سافٹ ویئر گوگل آپ سرچ کریں اس کے اوپر کہ سب سے زیادہ باسٹرڈ بچے باسٹرڈ سمجھ دے ہو تھوڑے ہی سمجھ دیں تاں چپ کر کے بیٹھے ورنہ کئیاں نے متھیاں تے واٹا آنا تے کئیاں آنا یہ بڑے پیر صاحب جناب بڑا کوئی لفظ کوئی صحیح آکھیا نہیں تاں میں آکھیا باسٹرڈ باسٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے حرامی عربی میں کہتے ہیں زنیم ولد الزنا جدہ پیو کوئی نہ ہوئے گندی ماں دیا بچہ سمجھو ہے بابا جی ناراض سے نہیں ہو گل سمجھانی ہے ایک دونوں ہمارے پاس بڑے اچھے الفاظ ہیں اخلاقی طور پر ہم بڑے اچھے ادب آداب کے ساتھ اردو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو رونق بخشا کرتے ہیں پر جب حضور کی طرف بھونکے گا تو پھر ہم تو پھر سرکار کے در کے کتے جو ہوئے ہیں جی ہمارے مالکوں کی طرف جائے گا پھر ایسا اپنا بکھانا تے ہے نا کچھ تینوں فراسی جیا اور میں خرول سن ابھی تو نے کل بیان بدلا ہے اور کل پتہ کی کہہ رہا سی نہیں میرے بیان کو تروڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے تروڑی مروڑی دیا پترا ابھی چاند لانتے پڑی ابھی تو انڈا پڑا ہے تیرے ماتھے پر صبر کر ڈنڈے بھی تیار ہے جس ماریا چنگے نشانے نہ ماریا مچھے ہوتے ماریا صحیح کر کے میں نے کہا بھی ایک انڈا پڑا ہے ڈنڈے تو ابھی پڑے ہوئے صبر کر تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا فردن تو لوگ گستاخیاں کرتے رہے کبھی کسی سٹیٹ نے اپنی سرکاری عمارت پر اس طرح خاکے نہیں بنائے یہ حکومتی سطح پر ہوا ہے اس کی مذمت کھلے طور پر حکومت وقت کو کرنی چاہیے میں آکیا خان صاحب تاکرہ پہ گئی یہ نمبر لے سکتا ہے تو لے جا یہ لے سکتا ہے نمبر تے لے جا ادھر ملک کا حکمران ہے حکومت ہے ادھر آپ کھڑے ہیں محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے فرانس کا سفارت خانہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے صرف سفیر نہیں لبیک اے جڑے عالمی استعمار ہے نا تاغوتی اے ہون ہسڑ گئے انہاں دے اوٹے ہو گئے خفا بھئی اساں ایڈا زور لایا کیبل ڈش موبائل پتہ نہیں کی بنا کے اے راتی رضائیاں چھپ کے فیس بکا پہ ایک دن صبح اٹھ کے اندر لبیک یا رسول اللہ میں غلط نہیں کہہ رہا بھئی یہ بھی تو بات ہے نا کہ ہر قسم کی برائی تمہاری دہلیز پر پہنچا کر بھی تمہارے سینوں سے عشق محمدی ختم نہیں کر سکے بڑے پریشان ہیں انتہائی پریشان ہیں گوگل پہ سرچ کیجئے دنیا میں سب سے زیادہ باسٹرڈ بچے فرانس میں پیدا ہوتے ہیں
ان کی تحقیقات کے مطابق قریباً 60% سے ابو ہیں، ہماری تحقیقات کے مطابق 80% سے زائد ہیں۔ تھوڑی مردم شماریاں نہیں ہوتی، ہر 5 سال بعد 4 سال بعد اندر چاکا نہ لکھ جاندے ہیں میں کتنے بچے ہیں جی، 4 بعد گئے جی، پچھلے 2 سال پہلے 2 سنتے ہوں 6 ہو گئے، وہ لکھتے ہیں پورا لگا کے چلے جاتے ہیں، ان کے آپ کے دروازوں پر وہ چاک کے ساتھ سفید چاک کے ساتھ لکھ جاتے ہیں۔ ہر جگہ پر تحقیقاتی ٹیمیں ہوتی ہیں، یورپ کے اندر خاص طور پر کہ اس سال چوریاں کتنی ہوئی، ڈاکے کتنے پڑے، زنا کتنے ہوئے، قتل کتنے ہوئے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، اٹھائیے اور سرچ کیجئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ 62 بچے فرانس میں پیدا ہوتے ہیں، رب نے فرمایا محبوبہ اتلم بعد ذالک ظلیم، جو تیری طرف انگلی اٹھائے گا نا تینوں زبان کھولے گا، محبوبہ وہ حلالی تے ہو نہیں سکتا۔ ذی مال و بنین، او میرے کو مال بڑا زیادہ، میں فرانس ہوں، میں کہا رب نے پہلے بتا دیا مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی۔ توجہ ہے نا جی، میں تے پڑھا قرآن، اتھے تے وردیاں لے بھی کوئی نہیں، میرے سامنے وردیاں لے کھلوتا ہوں تو میں تامی کدے نہیں رکیا۔ میں نے کہا ہم نے وردی مصطفیٰ کی غلامی کی پہنی ہوئی ہے، بات غلط کرے تو ہمیں پکڑو روکو ہم سے پوچھو، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ چرچا کہیں نہیں ہوندہ ہے، کونج بے کی ہوندہ ہے، میں گلیج نکل جلوس کٹ، اچھا جلوس ہوتے ہی بڑے اعتراض، جلوس نکالتے ہیں جی، یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی، یہ 50 بندے ہوتے ہیں ایک پارٹی میں، پھر دوسری میں 30 ہوتے ہیں، پھر اس میں 34 ہوتے ہیں، پوری گلی بھری ہے، میں یہ بھئی جلوس کہاں سے آ گیا جی، آپ لوگ بڑے عجیب ہے، مسیتی بے کے دروش بھی پڑھا کریں، جلوس اسی کٹ دیں دے ہو، جھنڈیاں لا دیں دے ہو، میں کہا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، سرکار فرماتے ہیں 70,000 صبح تے 70,000 شامی، میں کہا 750 بھی نہیں ہوندے، ہمارے جلوس میں 700 بھی نہیں ہوتے، ٹولیوں میں ایک ایک ٹولی بزم میں رضا کے اندر 20 ہوں گے، بزم مہریہ میں 50 ہوں گے، انجمن عاشقان مصطفیٰ میں چلو 100 ہو جائیں گے، پر وہ تو 70,000 کی ٹولی بنا کر، میں کہا 12.5 ربیع الاول ایک دن تنوں کھلوڑ نہیں دیں، اللہ روز گل رہے ہیں، 70,000 صبح تے 70,000 شامی، میں کہا یا اللہ ایک ہی چکر ہے، صبح 70,000 تے شامی 70,000 تے جڑے ایک باری آئے انہاں دوبارہ ہر روز نویں، میں کہا ساڑھے تے ہوئی پرانے 20 سال پرانے بابے، تو روز، اس نے کہا محبوب جو ہوا، مطلوب جو ہوا، کائنات کا مقصود جو ہوا، ہمارا مدعا جو ہوا، ہم اس کے محب ٹھہرے، وہ ہمارا محبوب ٹھہرا، لہذا صبح بھی 70,000 بیچتے ہیں، کم کی کرنا ہے، بس صلی علی محمد، صلی علی، او نوجوانوں تھکتے نہ گئے، ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے تھکے نہیں ہو، تھوڑے سیانے بھی ہو گئے، ماشاءاللہ، یہ جیوں جو سٹا لگ دیا بندے سیانے ہوندے جانے، جیسے جیسے تکلیفات آتی ہیں نا بندہ سمجھدار کہندے ہیں منڈیاں جاؤ تے بھاپ پتہ لگ ہی جاندے، پہلی باری جاؤ تے لٹ کے لے جاندے، پھر بار بار جاؤ تے منڈیاں تے بھاپ پتہ لگ دیں، آپ بار بار جب محافل میلاد مصطفیٰ میں، محافل 11ویں شریف میں، دیگر دینی محافل میں بار بار آئیں گے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ بار بار جب علماء کے پاس بیٹھیں گے نا آ کر، ان سے سوالات کریں گے، ان سے اپنے عقائد کی تصحیح کریں گے، تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ توجہ ہے جی، بڑے اسی رولے سننے ہیں جناب، یہ دور ہے فتنے کا، اور اس میں فتنہ اس طرح، اس سے پہلے کبھی فتنہ اس طرح نہیں پھیلا جس طرح اب پھیل رہا ہے، کیونکہ ایک خبر سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ ادھر قریب جاؤ نا چکوال تو اندر نکل کے تو مندرے والے پاس ہو، اگے ایک آندہ جیلم آندہ جی، اچھا اتھے ایک شتونڑا پیدا ہو جیلم دے،
جی مرزا جیلنی، شاباش، نام نہیں لینا ہوتا کیونکہ جو نام اس کا ہے نا اس کے وہ قابل ہی نہیں ہے۔ مرزا جانمی، جانمی اچھا وہ جناب نئی نئی باتیں نکالتا رہتا بیٹھ، اچھا سامنے نہیں آتا، اندر ہی نہ چار بندے بٹھا کے تے نال ہی بخاری رکھی جناب، مسلم رکھی جناب، تے ابو داؤد، ترمذی، تے ابن ماجہ، تے سنن نسائی، تے مسند امام احمد بن حنبل، تے پتہ نہیں این جوڑ کے نا تو کہندے یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ مخصوص ہنوں ہی پتہ یار لکھے ہے۔ پچھلے دنوں اس نے ایک اور چٹکلا چھوڑ دیا، بے کھلو کے پیشاب کرنا سنت ہے کہ جی میں کہا پینٹ پا لے، پینٹ رہ گئی ہے تیری، پینٹ پا پھر زب کھول کے پیشاب کر۔ ہم نے ساری زندگی یہی سنا، بزرگوں سے بھی سنا، اکابر سے بھی، اسلاف سے بھی، اور حدیث میں پڑھا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت مطالعہ ہے۔ اچھا اس نے حدیث پیش کی، حدیث بھی ٹھیک ہے، کتاب میں موجود ہے، کہاں موجود ہے جی؟ کتاب وچ موجود ہے جسے، لیکن مٹھا مٹھا ہپ ہپ دے کوڑا کوڑا، میں کہا یہودیاں لکم چنگا کرنا جان دیں، جو پسند آئی لے لی، جس سے فتنہ پیدا ہوا۔ ہم نے کہا ایک غامدی بتیرا نہیں تھا کہ تو دوسرا پیدا ہو گیا؟ دین اسلام کی اپنی رونق ہے، اسلام آداب کے طریقے سکھاتا ہے، رسول اللہ نے تو کھانا کھانے کا بھی طریقہ سکھایا، حضور نے تو سونے کا طریقہ بھی بتایا، بھی سونا کینجے، پر میں پٹھیاں ہو کے نہ ستیا کرو، جہنمیوں کی علامت ہے، تو ساری قوم پٹھی ہو کے ستی ہے۔ دائنی کروٹ پر تو ہمارے نوجوان کو نیند ہی کوئی نہیں آتی، اس لیے حضور نے فرمایا کروٹ پہ اس طرح سو تاکہ تجھے غفلت کی نیند نہ آئے۔ مکمل نہیں سونا، سونے میں جاگ دینا ہے، سوتے ہوئے بھی اور تھوڑا بیدار رہنا ہے، بالکل غفلت سے نہیں سو جانا۔ ہماری نانی اماں کہتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، یہ 86 کی بات ہے، 87 کی، 4 سال عمر ہوگی، اللہ غریق رحمت فرمایا ہماری نانی ماں کو۔ وہ چونکہ گاؤں میں نا سارا گاؤں ادھر قرآن پڑھنے آتا تھا، نوجوان بچے مسجد میں اور گاؤں کی بچیاں گھر میں، تو ہم چھوٹے ہوتے تھے چونکہ تو سوئے ہوئے صبح تو کہتے تھے اٹھ جاؤ، بندہ سویا رہے تو کان میں نا شیطان پیشاب کر جاتا ہے، حدیث پاک۔ پھر ہم نے یہ حدیث پڑھی، وہ کہنے جی بابا کچی روٹی تو دستا ہے تو پکی روٹی تو دستا ہے۔ میں نے کہا وہ کچی روٹی اور پکی روٹی میں احادیث کا نچوڑ ہے، جنہوں نے وہ بھی کرتی تھی کہ یہ کوئی پوچھے تیرا رب کون تو آکھ اللہ، نانی سناتی تھی ہمیں پوری کچی روٹی اور پکی روٹی۔ اب تو خیر ختم ہی ہوگی، اب تو یہی یاد ہے کہ 2 1 are 2 2 2 are 4، what is your name, who are you, how are you, what do you do, where are you from, where are you going، یہ یاد ہے بس، اور کچھ بھی نہیں یاد، نہ قرآن یاد، نہ مصطفیٰ کا نظام یاد، نہ سنت یاد، نہ وضو کے فرائض یاد، نہ مکروہات یاد، نہ ہی غسل کے فرائض یاد۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم رو رہے ہیں فراش کو۔ ہمیں رونا اپنے آپ پر چاہیے، ہمیں خود پہ رونا چاہیے کہ ہم نے دین مصطفیٰ میں سے سیکھا کیا ہے۔ انہاں کہ مولوی صاحب سے کلے آتے بس نماز سیکھا، کسی گرانج نہ کتا ڈک کے مر گیا، کتا بندے آگے جی مولوی صاحب کو جناب کتا ڈک پہ تو ان کی کری، انہاں کہ جناب کتا جڑا ہے اسے جو 200 ڈول جڑے نے پانی دے کٹ دیو تے پانی پاک ہو جائے گا۔ وہ جناب پنڈ والے لگ پہ تو سارا انہاں پانی کٹ دیتا تے کٹ کے جناب انہاں پانی بھریا پیالے تے ٹاس وچ لے کے تے مولوی صاحب کو حضور والا اے پانی تسی پیو نا تے سانو تسلی ہو جائے بھئی پانی واقعی ہن پاک ہو گیا۔ مولوی صاحب نے جناب وہ پیالہ ویکھیا تے وچ جناب وال ترتے پے سن کتے تھے، انہاں کہ ایک ہی وال، انہاں کہ جی وہ پانی اتھو، انہاں کہ کتا، انہاں کا کتا جی وچ ہی کتا جی کتا کٹیا نہیں تے پانی کٹ کے تے کہندے ہن سانج پاک ہو گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں مولویوں نے بتانی ہیں، علماء نے بتانی ہیں، مشائخ نے بتانی ہیں، پیران عظام نے بتانی ہیں، خود بھی سیکھے دین کو۔ وہ کہتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، میں نے کہا سنت ہے، ہم مانتے سنت ہے، پر تمہیں یہ نہیں پتا کہ سنت کی اقسام کتنی ہیں؟ حضور کا ہر عمل سنت ہے،
مگر کچھ سنت متواترہ ہیں اور کچھ غیر متواترہ ہیں، کچھ موقدہ ہیں کچھ غیر موقدہ ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ کبھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز سے پہلے کبھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں کبھی، کیوں؟ کہتے ہیں یہ غیر موقدہ ہیں۔ میں کہا اتھے تے بڑی تفریق کی تھی تے اس معاملے نہیں کر سکتا۔ وہ تو سرکار کو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کی کمر شریف میں تکلیف تھی تو آپ نے حالت بیماری میں کھڑے ہو کر وہ بول مبارک فرمایا، یا جس جگہ پر کچرے پر آپ نے پیشاب کیا، کوڑے کے ڈھیر پر، کپڑوں کو گندگی سے بچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے بیماروں کے لیے بھی ایک عمل کر کے اپنی سنت بنا دیا کہ اگر کھڑے ہو کر بھی اس نیت کے ساتھ بیماری کی حالت میں پیشاب کرے تو محمد کی سنت کا ثواب مل جائے۔ اور متواتر نہیں ہے تو جائی کھلو کے پیشاب کھلو کے شروع کر دے جلیا، اور کسی صوفی کے پاس جا کر بیٹھ، کسی مرد حق کے پاس جا کر بیٹھ، بخاری تو ضرور پڑھتا ہے پر بے ادب نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ بخار آ سکتا ہے پر بخاری نہیں آ سکتی، لہذا ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، جو بات سمجھ نہ آئے کسی کے پاس چلے جائیں پوچھیں۔ بد عقیدی کا دور ہے، بد عقیدگی کا۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ میرے اسلاف اکابر کا عقیدہ ہے۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاظم، ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ، مذہب حنفی ادارہ ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث و خواجہ زیر سایہ ہر ولی۔ بھائی سب کے ساتھ جڑ جائیں، کیا مصطفیٰ اور کیا ان کے اصحاب، کیا آل رسول اور کیا پاکان امت اور کیا سادات، سب کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لیں، کسی کی بے ادبی نہ کریں۔ توجہ ہے جی، حق گئے ہو میرا خیال ہے، میں نے بھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیں ناصر ہو، پپلی والوں کی خیر رہے۔ روز قیامت میں آپ سادات اعظام کے سائے میں، روز قیامت محشر کے میدان میں سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے چلیں۔ وہ نصیر ملت پیر صاحب نے فرمایا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز بھائی سنی پہچانے جاتے ہیں۔ اے پکی گل ہے، سنیوں کی پہچان مصطفیٰ کا نام ہے، اور مصطفیٰ کے نام کا نور ان کے چہروں پر ہوتا ہے۔ وجہ ہے نا، بس اللہ پاک آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ کوئی خطا غلطی گستاخی، بڑے لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، ملنگ جی بننا جی محمدی ملنگا، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی سبقت لسانی، کوئی خطا، بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی شانیں ہیں۔ شاہ صاحب بہت بڑے والد کریم کے بیٹے ہیں، اور خود عالم دین بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ساڑھے جے نکے نکے کئی جہیں غلطیاں کردے بھی رہتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ کرے حضور علیہ السلام کی نگاہ کریمانہ نصیب رہے، اور سرکار اپنے یہ دربار میں اس کتے کو قبول رکھے، اور جب تک زبان میں جان ہے، زبان جب تک حرکت میں ہے، مصطفیٰ کا نام لیتی رہے، دل تو لے ہی رہا ہے، زبان بھی لیتی رہے۔ خدا کرے یہ علاقہ حضور کی محبت سے سلامت رہے۔ اپنے بچوں کو وصیت کیا کرو، پاس بٹھا کے نا، اے ذمہ دار دستے پتران، اے جڑا ہے نا جی بیری دا درخت، اتھے ای اڈا جناب بننا بننا، تے نال جناب توڑے چاچے بشیرے نہ بننا، سمجھ آئیے نا، تے خیال رکھیں چاچا توڑا پونڈا ڈا، ای نہ بننا کب کے دیوچ پا گئے، تے اگے جڑا محمد بخش ہے نا، اس نہ بننا بننے ہی، تے اتھے ککرن درخت لگا پئی، تے اتھو ہنج آکے، تے اگو اتنے کرو بننے نو، تے اتھو ہنج پھر کے، تے ای اپنی اڈی پٹی۔ میں نے کہا یہ بھی بتایا کرنا، مینڈا دادا تے مینڈا پردادا تے لکڑ دادا، تے وہ سارے سنی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے بچیا توں بھی روے سنی،
اگے پیچھے لتا نہ ماریں تے جے چاہنا نہ میں تو راضی منی دنیا تے قبریں بھی راضی روی تے سرکار نے نعرے مرے نہ روی یہ بتاتے ہیں آپ جی یہ نہیں دسنے جی یہ دسنے ہو کہ کون دسنے جی ہاں میں الفلاح بیگی اکاؤنٹ کھلا بھی نہ اسے 4 لاکھ پہ بھی دھیان کریں مت کہ اے ٹی ایم کارڈ ہی تے میں مر گیا نا وہ کڑھا بھی گھنے توجہ ہے دنیا کی ساری چیزیں بتاتے ہو حضور علیہ السلام کی محبت ہی بتایا کہ نا پاس بٹھا کر وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی یعقوب یا بنی ان اللہ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون نے ایک اور آیت بھی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق والاسباط بٹھایا نبی نے بٹھایا کس کی عبادت کرو گے بھائی میرے بعد ان کا یہ تواڈے خدا بہت اچھا کس کی جی ہاں بچوں کو بتائے گا ہمارے بعد کس کا میلاد مناؤ گے اپنی ہیپی برتھ ڈے نہ شروع کر دینا سرکار دا منانا گھر گھر اپنی ہیپی برتھ ڈے شروع ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میں کہا پتر دے جمن تے شرک نہیں ہویا حضور دے میلاد تے شرک ہو گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے فقیر حضرت علامہ پیر معین شہزاد صاحب الازہری جو بڑے ہی پیارے انداز میں ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما